داتا میں ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں۔ ساڑھا کام تھوڑا ہو جاتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحبک یا خاتم النبیین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بے شمار فضائل احادیث و روایات میں ملتے ہیں۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دن بھر میں 50 مرتبہ مجھ پر درود و سلام پڑھے گا کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 12 صفر المظفر ہے 1444 سن ہجری، اور یہ مہینہ کئی اولیاء کاملین رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عرسوں کا مہینہ ہے، اور جن میں نمایاں نام حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کا اس جمعرات کو جمعرات جمعہ اور ہفتہ 3 روزہ ان کا عرس مبارک جو ہے 979 سال 1 کم 80 یعنی 980 سال کا عرصہ ہو گیا
حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے، لیکن ان کا نام آج بھی باقی جاری اور ساری ہے، اور بچے بچی کی زبان پر یہی شعر گنگنا رہا ہے۔ کون سا؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ یعنی 1000 سال کا عرصہ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے۔ سیدہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کا عرس 18، 19 اور 20 صفر کو ہوتا ہے۔ اسی طرح مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس مبارک 28 صفر المظفر کو منایا جاتا ہے، اور 1034 سن ہجری ان کا وصال کا سن ہے۔ اسی طرح حضور سیدی بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی 7 صفر المظفر کو ابھی پچھلے دنوں ان کا عرس ہوا۔ اسی طرح پیر مہر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ، ان کا عرس بھی اسی مہینے 29 تاریخ کو منایا جاتا ہے، 1356 سن ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ اور سنیوں کی جان اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی اسی ماہ مقدس کی 25 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ بے شمار اولیاء کاملین کے عرس جو ہیں وہ اس ماہ مقدس میں صفر مظفر میں منائے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ ہمیں ان ولیوں سے اللہ نے محبت اور عقیدت عطا فرمائی، اور ہم ان اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اور ولیوں کا دامن تھامنے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اور جہاں پر اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، صالحین کا ذکر ہوتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے اندہ ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے صالحین کا، اللہ کے پیاروں کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے رحمت کی چھما چھم بارشیں ہوتی ہے۔ تو یہ آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، خبردار ہوشیار، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی انہیں کوئی رنج و غم ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے اور متقی پرہیزگار، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کے، اپنے ولیوں کی ان کی شان بیان کی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پہچان بتا دی۔ پہچان کیا بتائی؟ 2 مین نشانیاں اللہ نے بتائی، میرے دوست کون ہوتے ہیں، میرے ولی کون ہوتے ہیں۔ فرمایا الذین آمنوا، پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ بے ایمان کو، بد عقیدہ کو اللہ کبھی اپنا دوست نہیں بناتا۔ جس کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے وہ صحیح العقیدہ ہوتا ہے، کہ اس کا ایمان درست ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہر ایمان والا اللہ کا دوست بن جائے ایسا بھی نہیں ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا کہ جی میں اللہ کا ولی ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کی پھر آگے اور پہچان بتائی، ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ متقی پرہیزگار بھی ہوگا، شریعت پر چلنے والا بھی ہوگا، اس کے دل میں میری خشیت اور میرے محبوب کی محبت بھی ہوگی۔ پھر صلہ کیا ملے گا؟
لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالی کے کلمات نہیں بدلا کرتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کی شان عظمت بے شمار مقامات پر قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بے شمار احادیث کے اندر اللہ کے ان دوستوں کی فضیلت کو، عظمت کو، شان کو بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادفنوا موتاکم وسط قوم الصالحین، اپنے مردوں کو نیک بندوں کی قبروں کے پاس دفن کیا کرو۔ اپنے مردوں کو اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کے پاس دفن کیا کرو۔ برکت کیا ہوگی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں پر مزار ہے، ان کے مزار سے 40 میل تک جو صاحب ایمان دفن ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ کس کی شان ہے؟ امام حسین کی۔ امام حسین، مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک شیعہ عالم ہندوستان ملکہ نے بلایا، غالباً جہانگیر کی بیوی تھی نور جہاں شاید، کہ یہاں ہندوستان میں آ کر شیعہ مذہب جو اس کو پھیلاؤ۔ وہ شیعہ مذہب کی تھی، بادشاہ جو تھا وہ سنی تھا، لیکن یہ ہے کہ جو بھی کاروباری معاملات وہ کرتا، تخت پر بیٹھتا، اس کے پیچھے اس کی بیوی بیٹھتی تھی، اس کی ملکہ جو ہے وہ بیٹھتی تھی، اور جب وہ ہاتھ اس کی پیٹھ پہ رکھتی تو وہ فیصلہ کرتا تھا، یعنی جیسے اس کی بیگم کہتی بادشاہ ویسا فیصلہ فرماتا۔ تو اس نے ایک ایران سے جو ہے اس کو بلوایا، ایک بہت بڑے عالم کو شیعوں کے، کہ آؤ جہاں کر ہندوستان جو ہے یہاں پر جو ہے اسلام وہ شیعہ مذہب کی جو ہے وہ تبلیغ کرو۔ تو وہ آیا بڑی تیاری کے ساتھ، تو راستے میں یہاں لاہور سے گزرتے ہوئے میاں میر رحمت اللہ علیہ کے پاس سے گزرا۔ میاں میر سے سلام دعا ہوئی۔ میاں میر رحمت اللہ نے فرمایا ہاں بھی کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے ایمان سے دل سے جان لیا کہ یہ بد عقیدہ ہے، بد مذہب ہے اور اہل تشیع میں سے ہے۔ تو اس نے کہا جی مجھے ملکہ نے بلایا ہے اور میں اس طرح سے اس کا جو ہے وہ پرچار کے لیے آیا ہوں۔ تو میاں میر رحمت اللہ نے فرمایا وہاں بعد میں جانا، پہلے مجھے ایک بات تو بتاؤ۔ ان کا ہاں جی پوچھو۔ کہا تم بھی مانتے ہو اور ہم بھی مانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے قرب میں جو دفن ہو جائے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس نے کہا ہاں جی ہم بھی مانتے ہیں اور آپ لوگ بھی مانتے ہیں۔ تو امام میاں میر رحمت اللہ نے فرمایا اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کس کی شان ہے؟ امام حسین کی۔ اور امام حسین کیا ہے؟ نواسے ہیں کس کے؟ رسول اللہ کے۔ نواسے کی یہ شان ہے کہ 40 میل تک جو پاس دفن ہو جائے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب مجھے یہ بتاؤ، میاں میر رحمت اللہ نے اسے پوچھا شیعہ عالم سے، مجھے یہ بتاؤ امام حسین کی تو یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ برکت ہے، اور جو سرکار دو عالم کے پہلو میں جلوہ فرو ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ کوئی اہل تشیع تو نہیں مانتے سیدنا صدیق اکبر کو، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبرہ بازی کرتی ہیں ان پر۔ تو میاں میر نے فرمایا اب بتاؤ امام حسین کی شان زیادہ ہے یا رسول اللہ کی شان زیادہ ہے؟ اس نے کہا رسول اللہ کی شان زیادہ ہے۔ پھر اس نے کہا بدبختو جب امام حسین کی برکت کو مانتے ہو تو پھر رسول اللہ کی برکت بھی مانو کہ سرکار کے ساتھ جو صدیق اکبر فاروق اعظم آرام کر رہے ہیں وہ بھی جنتی ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں۔ اس عالم شیعہ عالم نے مجھے کہا کہ یہ تو ایک درویش نے مجھ سے یہ سوال کر دیا، مجھے لاجواب کر دیا ہے، جب میں آگے جاؤں گا اس سے بڑے بڑے عالم کیا میرے جواب دیں گے، لہذا وہ واپس پلٹ گیا۔ تو اللہ کے ولیوں کے پاس، اعلیٰ حضرت کے پاس ایک واقعہ ہوا۔ کچھ لوگ اپنے مردے کو دفنانے کے لیے قبرستان گئے، قبر کھودی، اور
جب قبر کھدائی کی تو ایک اندر سے ایک اور قبر نکل آئی. گہرائی میں جب قبر کھودی تو اس کے اندر ایک اور قبر تھی، پرانی قبر تھی. لوگوں نے دیکھا مردے کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور اس کے سر کی طرف سے ایک گلاب کا پھول اگا ہوا ہے اور گلاب کی پتیوں سے پانی ٹپک ٹپک کے اس مردے کے منہ میں جا رہا ہے. لوگ ڈر گئے کہ یار یہ تو کہ اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے. ہم نے قبر اس کی کھول لی، نہ جانے کیا ہمارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے، لہٰذا اب اس کو یہاں سے نکالتے ہیں اور کسی اور جگہ ان کو دفناتے ہیں تاکہ ان کا مزار بنائے. اللہ کا ولی ہے جس کا جسم بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، جانے کب کا دفن ہے یہ. تو اللہ کے ولی کا مزار بنائیں گے، وہاں پر دعائیں مانگیں گے، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرے گا. اس کے جسم کو نکالا گیا. دوسری جگہ کھدائی کی گئی، قبر تیار کی گئی. جب لوگوں نے اس قبر کے اندر اس مردے کو رکھا اور جب قبر کو بند کرنے لگے، سلیبیں لگانے لگے، تو دیکھا خوفناک 2 سانپ اس کی گردن کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے. بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، وہاں گلاب کا پھول اور یہاں پر سانپ لپٹے ہوئے ہیں، عذاب دے رہے ہیں. بڑے حیران ہوئے. اللہ کے نیک بندے کے پاس گئے کہ حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ گناہگار تھا، مستحق عذاب تھا، لیکن اللہ کے ولی کے قرب میں دفن ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کو ہٹا کر رحمت میں بدل دیا. لہٰذا اس کا عذاب جو اللہ نے دور فرما دیا اپنے نیک بندے کے قرب کی وجہ سے. لہٰذا اگر اس کی بھلائی چاہتے ہو جہاں سے اس کو نکالا دوبارہ وہیں پہ دفن کرو. جب دوبارہ اس کی قبر میں وہاں پہ دفن کیا گیا پھر اس طرح گلاب کا پھول بھی ہو گیا، پھر اس کے پاؤں میں پانی بھی ٹپکنے لگا. اس لیے میرے آقا نے فرمایا ادفنوا موتاکم وسط قوم صالحین، اپنے مردوں کو نیک بندوں کے قرب میں دفن کیا کرو، اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہوم القوم لا یشکا جلیسہم، جو میرے نیک بندوں کے قرب میں بیٹھ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کو کبھی محروم نہیں رکھتا. چنگے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان اتارا سودا پاویں من لئیے ہلیان ہزارا، اور برے بندے دی صحبت یارو جی میں دکان لوہارا، کپڑے پاویں کون بھئیے چکا پین ہزارا. نیک بندے کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے. اور اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، ان کے راستے پر چلنے کا حکم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. اور ہم ہر نماز میں اس کی دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا. کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ وہ راستہ جس پہ تو نے انعام کیا. انعام کس پہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ فرماتا ہے میرا انعام ہے نبیوں پر، میرا انعام ہے شہیدوں پر، میرا انعام ہے صدیقوں پر، میرا ایمان ہے صالحین یعنی ولیوں پر. یہ 4 کیٹیگریز اللہ نے بتائی ہیں کہ نبیوں کو جو راستہ وہ بھی صحیح راستہ، جو صدیقوں کا راستہ وہ بھی صحیح راستہ، اور جو شہیدوں کا راستہ وہ بھی صحیح راستہ. اللہ فرماتا ہے جو ولیوں کا صالحین کا راستہ وہ بھی صحیح راستہ. اس راستے میں چلنے کی تم دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اور ہم ہر نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ وہ راستہ پہ چلا جس کا تیرا انعام ہوا، یعنی ولیوں کے راستے پہ، صدیقوں کے راستے پہ، شہیدوں کے راستے پہ، نبیوں کے راستے پہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے تو صحابہ کرام تدفین میں مصروف ہوئے. تو میرے آقا زمین پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے ایک لکڑی سے، ٹہنی سے چھوٹی سی، آپ نے ایک لمبی سی لکیر زمین پہ کھینچی، سیدھی لکیر، اور اس کے بعد اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی. صحابہ کرام نے دیکھ کے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ صراط مستقیم ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. فرمایا جو دائیں بائیں ہیں یہ فرقے ہیں، جو یہ صراط مستقیم پہ چلے گا وہ صحیح راستے پہ چلے گا،
اور یہ اس صراط مستقیم کے دائیں بائیں ہوگا، اپنا عقیدہ بدلے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ فرقہ بن جائے گا۔ اور میرے آقا فرماتا ہے کلہم فی النار الا واحدہ، سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جنتی گروہ کون ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پر چلے گا وہی جنتی گروہ ہوگا۔ اب ہر بندہ قرآن دے کر بیٹھا ہوا ہے، حدیث لے کر بیٹھا ہوا ہے، دیکھو جو قرآن سے یہ ثابت ہو رہا ہے، حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے، اب بندہ جائے تو جائے کدھر؟ باطل فرقے بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، وہ ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی حق پر ہیں۔ اب عام بندہ کرے تو کرے کیا، کس کی بات سنے؟ وہ تو یہ دیکھتے یار یہ بھی تو نماز پڑھ رہا ہے، یہ بھی وہی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بھی وہی حدیث پڑھ رہا ہے، یہ بھی اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، یہ بھی اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، پھر یہ اختلافات کیوں، یہ تفرقے کیوں ہیں؟ یہ تفرقے میں نے آپ نے نہیں بنائے، میرے آقا نے خود بیان فرمایا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے اور میری امت کے 73 بنیں گے، ایک زیادہ بنے گا۔ فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ پہچان کیا بتائی؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس راستے پہ چلے گا وہی جنتی ہوگا، جو ان سے ہٹ کر چلے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب بندہ خود دیکھ لے کہ کون سا گروہ ایسا ہے جو سرکار دو عالم کے راستے پہ چلتا ہے، صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق چلتا ہے، وہ اپنا نظریہ دیکھ لے، جس کا نظریہ صحابہ کرام کے نظریے سے ملتا ہے، جس کا عقیدہ سرکار کے صحابہ کے ساتھ ملتا ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ سیدھے راستے پہ جا رہا ہے۔ اب یا رسول اللہ صحابہ کرام نے نعرہ لگایا، سرکار کی وصال کے بعد صحابہ کرام نے سرکار سے مدد مانگی۔ ایک صحابی سرکار کے بارگاہ میں حضرت بلال مزنی رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارش نہیں ہو رہی تھی، فاروق اعظم کا زمانہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سرکار کے وصال کے بعد وہ صحابی سرکار کی قبر پہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، امت کے لیے بارش کی دعا فرمائیے۔ واپس گھر آ گئے، رات کو سوئے تو سرکار دو عالم خواب میں جلوہ افروز ہوئے، فرمایا بارش ہو جائے گی، جا کر عمر کو میرا سلام کہنا۔ یعنی صحابہ کا صدیق اکبر کا اپنا عقیدہ بالکل واضح ہے۔ فرمایا جنازہ تیار کر لو تو کیا کرنا؟ میرا جنازہ کہاں لے کے جانا؟ سرکار کے روزے کے پاس لے کے جانا، اور کیا کہنا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یار غار ابو بکر صدیق حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو ہم اندر دفن کر دیں، اگر اجازت نہ ہو تو پھر جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ تو سرکار صدیق اکبر نے وصیت کی، صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے بتا دیا، جو عقیدہ صدیق اکبر کا ہے وہی عقیدہ ہم تمام صحابہ کا ہے۔ تو صدیق اکبر نے نعرہ کیا لگایا؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا۔ صحابہ کرام نے نعرہ کیا لگایا؟ یا رسول اللہ کا۔ اور مسلمہ کذاب کے ساتھ جب جہاد ہو رہا تھا، صحابہ کرام جہاد کیا، ختم نبوت کے حوالے سے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اس وقت اب وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، مسلمہ کذاب والے، وہ بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ادھر صحابہ کرام بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پریشان ہو گئے۔ پتہ کیسے لگے گا کون اپنا ہے کون پرایا ہے؟ وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، یہ بھی اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کس کو مارے کس کو چھوڑے؟ اس جہاد کے لشکر نے صدیق اکبر کو خط لکھا کہ سرکار معاملہ ایسا ہے، کس کو مارے کس کو چھوڑے؟ پہچان کیسے ہوگی کہ یہ مسلمہ والا کہ یہ ہمارے آقا والا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا تم پہچان یہ رکھ لو کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا وہ اپنا ہوگا، جو نہ لگایا وہ غیر ہوگا۔ اور یہ بخاری شریف کا حدیث پاک ہے۔ تو صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر کے ساتھ نعرہ رسالت یا رسول اللہ لگایا، اس کے بعد پہچان ہوگی۔ تو صحابہ کرام بھی یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، صحابہ کرام بھی سرکار دو عالم کے وصال کے بعد مدد مانگتے تھے۔ اب جو جماعت جو گروہ یہ کام کرتی ہے، سرکار کو حیات مانتی ہے، سرکار کی سماعت کو مانتی ہے، سرکار کی استعانت کو مانتی ہے، سرکار کی مدد کو مانتی ہے، تو وہ حق پر ہے۔ جو اس کے خلاف ہے، جو منع کرتا ہے کہ جو سلام سرکار نہیں سنتے، معاذ اللہ سرکار مدد نہیں کر سکتے، سرکار دو عالم یہاں نہیں آ سکتے، تشریف نہیں لا سکتے، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے۔ صراط مستقیم والا وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ رکھنے والا ہے۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت ایک وہی جماعت ہے کہ جو قطعی جو جنتی گروہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی، بلکہ ایک حدیث میں فرمایا هو الاہل سنہ، وہ اہل سنت ہوں گے، یہ بھی آتا ہے۔
ایک حدیث میں فرمایا ہم الجماع، وہ جماعت ہوگی، اس لیے جو اہل سنت ہیں اس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ ایک ہے اہل سنت و جماعت جو ہم ہیں الحمدللہ، اور ایک ہے اہل سنت والجماعت، جو ول والے ہیں نا وہ دوسری پارٹی ہے، یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں جی ہم تو، اور آگے کیا لکھتے ہیں کہ مکتبہ دیوبند، حالانکہ وہ ہٹے ہوئے ہیں، داتا صاحب کی کرامات کو نہیں مانتے، داتا صاحب کی عظمت کو نہیں مانتے کہ اللہ کے ولی دنیا سے چلے گئے تو اب معاذ اللہ وہ کچھ نہیں کرتے، ان کو ولی من دون اللہ مانتے ہیں۔ اور سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے کہ مخلوق میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں کہ جو آیات اللہ نے مشرکین کے بارے میں، بتوں کے بارے میں نازل کی، یہ بدبخت لوگ وہ آیات وہ حدیثیں اللہ کے نیک بندوں پہ چسپاں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ولی کوئی مدد نہیں کر سکتا، کہتے ہیں دیکھو جو اللہ کہتا ہے کوئی مدد نہیں کر سکتا، ارے بندے دیکھو تو صحیح، اللہ کس کو کہہ رہا ہے کہ مدد نہیں کر سکتے؟ یقیناً وہ تو مدد نہیں کر سکتے، وہ تو جو ہے وہ سن نہیں سکتے۔ ایک ہوتا ہے ولی اللہ اور ایک ہوتا ہے ولی من دون اللہ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں یہ ولی اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور شیاطین اور بت جو ہوتے ہیں یہ ولی من دون اللہ ہوتے ہیں، اللہ سے کٹ کے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ مدد نہیں کر سکتے، وہ کچھ نہیں سن سکتے۔ لیکن قرآن کے اندر جہاں بھی غور کریں گے تو وہاں پر ولی من دون اللہ کا لفظ ہوگا، ولی من دون ہی کا لفظ ہوگا، جو اللہ کے علاوہ ہیں وہ کوئی مدد نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے جو ولی ہیں وہ ہر وقت جہاں سے چاہے اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، آپ نے تخت بلقیس منگوانا تھا، آپ نے فرمایا کون ہے جو تخت بلقیس لے کے آئے؟ ایک بہت بڑا جن، قرآن پاک کا واقعہ ہے، کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں یہ محفل مجلس برخاست ان سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا، اور وہ تخت جو تھا وہ 2 مہینے کی مسافت پر تھا۔ تو آپ نے کہا کتنی دیر میں؟ کہا جی آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے یہ مجلس، اور یہ مجلس جو تھی صبح سے لے کے ظہر تک ہوتی تھی، یہ سمجھ لیں کہ 5-6 گھنٹے کے اندر میں لے آؤں گا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، فرمایا مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، 2 مہینے کی مسافت پہ تخت ہے اور بہت وزنی تخت ہے اور 7 تالوں میں مکفل ہے، تو فرمایا کہ مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے پھر اللہ کا ایک ولی کھڑا ہوا جس کا نام عاصم بن برقیہ ہے، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا انا آتی کا قبلہ اس نے کہا کہ میں طرفوں کا، فرمایا کہ عرض کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام میں پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ پلک جھپکنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پلک جھپک جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کالا انا آتی کا قبل ان یرتد الیک طرفک، اے اللہ کے نبی آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ بات مکمل نہیں ہوئی، تخت وہاں موجود تھا، فلما مستقرہ، وہاں پر تخت موجود تھا، چونکہ پلک تو جھپک چکی تھی، اور اللہ کا ولی جو ہے وہ کہہ رہا ہے میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، قبل ان یرتد، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ بات مکمل بعد میں ہوئی، تخت پہلے آ گیا ہے۔ اب مجھے بتائیں اللہ کا ولی عاصم بن برقیہ وہاں بیٹھا ہوا تخت لا سکتا ہے؟ تو یہ سید جو عاصم بن برقیہ جو اللہ کے سلیمان نبی کے امتی ہیں اور میرے آقا تو ان کے بھی امام ہیں، لہٰذا جو آقا امام ہیں تو آقا کے جو امتی ولی ہیں وہ ان کے بھی امام ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، میں نے آپ کو سنایا بھی ہے کئی دفعہ۔ وہ ایک انگریز تھا، وہ مسلمان ہے، اس کی قبر آپ بھی موجود ہے، دادا صاحب قبرستان جو ہے وہاں موجود ہے، اس انگریز کی قبر، مسلمان ہو گیا وہ، اور پاکستان آیا کہ اسلام سیکھوں جہاں پر جا کر اسلام کا قلعہ ہے پاکستان جو ہے، یہاں پر آیا تو وہ دوسروں کا ہتھے چڑھ گیا، وہ اپنے مرکز لے گیا اور وہاں پر انہوں نے قرآن حدیث وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا، قرآن کو ترجمہ تفسیر۔ جب یہ عاصم بن برقیہ کا واقعہ آیا تو اس نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے پلک جھپکنے میں تخت لے آیا؟ اب چونکہ وہ تو ولی کرامات کے منکر ہیں، لہٰذا انہوں نے ٹال مٹول کی، بڑے بڑے علماء سے پوچھا اس نے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ بالآخر کہتا ہے کہ مرتبہ پھر مانسیرے کی سائڈ پہ وہ چلا کاٹنے کے لیے لے گیا اس کو، تو وہاں پر واپسی آتے ہوئے یہاں سے بس گزر رہی تھی دادا صاحب کے سامنے روڈ سے، تو یہاں سے جب گزری بس تو اس نے کہا کہ مجھے
یہ سامنے والا گنبد لگ رہا ہے کہ مجھے کھینچ رہا ہے اپنی طرف، مجھے یہاں اتارو۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی چلتے ہیں مرکز پہنچے گے، وہاں جا کے حاضری لگوا کے پھر واپس آ جانا۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے یہاں اتارو، میرا سامان اتارو، یہاں سے بستر جو بھی ہے میرا اتارو۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ نہیں چلو مرکز جا کے وہاں حاضری لگوائیں گے پھر واپس آ کے یہاں پہ آ جانا۔ اس نے کہا نہیں ابھی اتارو۔ بہرحال وہ اتر گیا تو رات کے 2-3 بجے کا ٹائم، سردیوں کا موسم، سفر کی تھکاوٹ۔ وہ شخص کہتا ہے، وہ انگریز کہتا ہے جو مسلمان ہو چکا تھا، وہ کہتا جب میں آیا تو میں نے دیکھا رات کے اس پہر بھی 2-3 بجے سردیوں کے موسم میں، کہتا ہے کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے۔ کہتا میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ شرک ہوتا ہے، یہاں پہ سجدے ہوتے ہیں غیر اللہ کو، یہ ہے وہ ہے، یہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، درود پاک پڑھا جا رہا ہے، اور جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے، نوافل پڑھے جا رہے ہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا چلو میں وضو کر کے میں بھی کوئی تلاوت وغیرہ کروں اور نفل وغیرہ پڑھوں۔ تو دادا صاحب قدموں کی طرف پہلے گیٹ کے پاس جو ہے وہ سونے والے گیٹ کے پاس وضو خانہ ہوتا تھا، اب تو ختم ہو گیا، تو وہ وہاں پہ وضو کے لیے بڑھا آگے۔ جب آگے بڑھا تو ایک بابا جی چادر لے کے نا بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب اس کے پاس سے گزرے تو بابا جی نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا، ٹانگ سے پکڑ لیا، تو کہتے میں بیٹھ گیا۔ تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں جی بھوک تو لگی ہے، سفر سے آیا ہوں اتنی دور سے، تو اچھا ناشتہ کرو گے؟ ہاں جی کروں گا۔ تو بابا جی نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہاں کے برتن میں کھاؤ گے یا اپنے گھر والے برتنوں میں کھاؤ گے؟ اب گھر کہاں پہ؟ برطانیہ میں، 7 سمندر پار۔ وہ کہتا میں بڑا حیران ہوا کہ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں، میرا گھر تو 7 سمندر پار برطانیہ کے اندر ہے، اور یہ بابا جی کہتے ہیں فرما بولو بیٹا، کہا گھر کے برتن مل جائے تو اور اچھی بات ہے۔ تو کہتے ہیں بابا جی نے ایسے اپنے بکل میں ہاتھ ڈالا اور گھر کے برتن سامنے رکھ دیا۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا بابا جی یہ کیا، میرا گھر 7 سمندر پار اور آپ نے پلک جھپکنے میں میرے گھر کے برتن میرے سامنے رکھ دیے۔ فرمایا بیٹے وہ نہیں بتائیں گے کہ آصف بن برخیہ کون تھا، یہ ہم جیسے گناہگار بتائیں گے اللہ کے ولی کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کہتا میں نے اپنا عقیدہ درست کیا کہ اللہ کے ولی جب چاہیں جیسے چاہیں اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں، اور اس کا نام بھی فاروق ضیائی ہے غالباً، اور اس کی قبر جو ہے وہ دادا صاحب کے جو قبرستان کا احاطہ ہے اس کے نیچے وہاں موجود ہے الحمدللہ، اس کی نیٹ پہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں اس کی جو ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں جب چاہیں جیسے چاہیں مدد کرنے پہ اللہ تعالیٰ کے قدرت طاقت جو ہے وہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ کے ولی ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، جو میرا مقرب بندہ ہوتا ہے جب وہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو دادا صاحب رحمۃ اللہ کے مقربین میں سے ہیں۔ تو جمعرات کو ان کا عرس جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، 979واں، یعنی 980 سال ہو گئے وصال کی ہو، لیکن آج بھی ان کا ذکر باقی ہے، جاری اور ساری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتا تو میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں، برکتیں حاصل کریں، فیوز و برکات اب بھی داتا صاحب عطا فرماتے ہیں۔ غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کا ولی جب دنیا میں ہوتا ہے تو فیض کا ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو فیض کے 70 دروازے اس کو کھول جاتے ہیں۔ فیوز و برکات اب بھی داتا صاحب عطا فرماتے ہیں، لیکن ہمیں طریقے سے، سلیقے سے، ادب سے جانا ہوگا۔ اگر ڈھول تماشے کے ساتھ جائیں گے اور اس طرح میوزیکل بن کے جائیں گے اور طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے جائیں گے تو پھر داتا صاحب کبھی بھی ہمیں فیض نہیں دیں گے۔ داتا صاحب کا فیض لینا ہے تو فیض لینے کا ادب سیکھیں، طریقہ سیکھیں، سلیقہ سیکھیں، ضرور حاضری دیں، بڑی بحث سے برکت ہوتی ہے۔ اللہ کا ولی جس دن جس وقت وصال کرتا ہے اس وقت بندہ جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو وہاں پر حاضری دیں، اور یہ غیر شرعی جو حرکات ہیں، یہ ڈھول تماشا اور ڈھول باجے کے ساتھ جو چادریں لوگ لے کے جاتے ہیں، تو یہ بھی ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔